बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खबरदार, जो किसी ने मेरे बेटे को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो वरना मैं यहाँ पर वो करूँगा कि तुम सबकी चीखें निकल जाएंगी। ये सल्तनत सुल्तान के लिए शर्मिंदगी का गढ़ बनकर रह जाएगी। इस कदर बुलंद चिगाड़ती हुई आवाज इस वक्त वहाँ पर गूंजी थी। सभी लोगों की नजरें बेसाख्ता सुल्तान मोहतरम की जानिब उठी थी। दिल काम चुके थे। इस वक्त वहाँ पर औरतें भी मौजूद थी। दिल पर हाथ रखकर कहने लगी, कैसा बदबख्त शख्स है ये, सुल्तान मोहतरम के सामने इस कदर गुस्ताखाना लहजे अपना रहा है। इसे शर्म नहीं आती। अरे इसे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। हमारे सुल्तान हमारे सामने खड़े हैं और ये बदबख्त उंगली उठाकर तंबी कर रहा है। औरतों की सरगोशियां बुलंद थी। सिपाही तलवार पर हाथ रखकर खड़े थे कि सुल्तान मोहतरम सिर्फ पलकी चपकाएंगे तो वो इस सिंधु के टुकड़े टुकड़े करके अगले एक ही लम्हे में सुल्तान मोहतरम के कदमों में रख देंगे। मगर सुल्तान मोहतरम खामोश खड़े उससे पश्चात बांधकर इस हिंदू पंडित को देख रहे थे। इसकी जुर्रत हर एक को वहां पर कड़ी मुतासिर कर चुकी थी। ये जानते हुए भी इस वक्त वो सुल्तान मोहतरम के सामने खड़े हैं, फिर भी बड़ी दीद दलेरी से चिल्ला रहा था। वहां पर आसपास कई लोग मौजूद थे। औरतें, मर्द, बच्चे सभी खड़े थे और सामने तख्ते पर दो नौजवान लड़कों को बांध कर खड़ा किया गया था। सिपाही इनके हाथों को पकड़कर खड़े थे और रस्सी का फंदा इनके गले में था। कुछ ही देर में इन्हें फांसी पर लटकाया जाना था, लेकिन इन मौके पर आकर इनका बाप तंबी कर चुका था कि मेरे बच्चों को छोड़ दिया जाए वरना वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। सुल्तान मोहतरम कदम ब कदम चलते हुए हिंदू के करीब आए। वो इस सल्तनत का तो नहीं था, दूसरी सल्तनत से आया था। सुल्तान मोहतरम ने इसकी जानिब देख और फिर अपने रौबदार अंदाज में कहने लगे, तुम जानते हो तुम्हारे बेटों ने कैसे बेहयाई करने की कोशिश की है। अगर बर वक्त मेरे सिपाही वहां पर ना पहुंचते तो तुम्हारे बेटे मेरी बेटी की असमत को पामाल कर देते। पंडित की आंखें हैरत से पहली थी। कहने लगा, सुल्तान की बेटी, क्या आप सच कह रहे हैं? सुल्तान मोहतरम आपकी बेटी? भला ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान मोहतरम अगले ही पल जलाल में आकर बोले थे कि इस सल्तनत में मौजूद हर लड़की मेरी बहन बेटी और माँ की मर्तबे पर है। अगर कोई भी शख्स इनकी असमत को पामाल करने की कोशिश करेगा तो इसे मुझसे टकराना पड़ेगा और मेरी सल्तनत में ऐसा गुनाह करने वालों को मैं संगीन से संगीन सजा देता हूँ। वो पंडित पहले तो थोड़ा तिलमिलाया, नजरें फेर कर आसपास देखने लगा, लेकिन फिर कहने लगा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ। मेरे बेटों ने जो किया, लेकिन मेरे बेटों का अकेला इसमें कसूर नहीं होगा, वो लड़की भी इसमें बराबर की शरीक होगी। सुल्तान मोहतरम ने अगले ही पल वहां मौजूद दोनों सिपाहियों को इशारा किया था जो इस अजीबो गरीब पंडित की जानिब बढ़ रहे थे। हाथ में लकड़ी की तराशी गई दानों की तस्वीर पहन रखी थी, गले में मालाएं थी, नारंगी रंग का लिबास था और आधा नंगा वो इस वक्त सुल्तान मोहतरम के सामने खड़ा था। आज सुबह सुबह महल में ये खबर पहुंची थी। सुल्तान मोहतरम इस वक्त नाश्ता कर रहे थे। मलके अव्वल इस वक्त इनके पास मौजूद थी। जब सिपाही हवास बाख्ता हमते हुए तामगाह में आया था, सुल्तान मोहतरम को खाना खाते देखकर बाकी सिपाहियों ने इसे रोका। कहने लगे कि क्या तुम देखते नहीं, सुल्तान मोहतरम इस वक्त अपनी ज़ौजा मोहतरम के साथ बैठे खाना तलोल फरमा रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हो? लेकिन अगले ही पल वो घबराते हुए कहने लगा कि बहुत ज़रूरी मामला है। दो सिपाही एक लड़की को लेकर आए हैं। सुल्तान मोहतरम ने पहले तो ध्यान न दिया, खाने में मसरूफ रहे थे, लेकिन जब ये सुना कि दो सिपाही एक नौजवान लड़की को बड़ी बुरी हालत में लेकर आ रहे हैं, इसकी इज्जत पर किसी ने हाथ डालने की कोशिश की है, तो सुल्तान मोहतरम के हाथ से नवाला छूट चुका था। वो फौरन उठ खड़े हुए थे। कहने लगे कि कौन है वो, मुझे बताओ मामला क्या है। वो तेज तेज कदम उठाकर वहां से बाहर आए थे। इस मकाम तक पहुंचे जहां पर दो सिपाही इस लड़की को लेकर खड़े थे। लड़की के वजूद पर मौजूद लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। इसके चेहरे पर खरोचे जाने का निशान था। वो सिसक कर रो रही थी और काफी खौफजदा भी हो रही थी। इसे सवाल किया जाने लगा, ये बताओ क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम्हें क्यों इस तरह की हालत में लाया गया है? जिस तरह इसकी हालत है, साफ ही दिखाई दे रहा था कि इसकी इज्जत पर किसी ने हमला किया है। वो लड़की रोते हुए सुल्तान के कदमों में गिर के रोते हुए कहने लगी कि सुल्तान मोहतरम, मैं अपने घर में वाहिद कफील हूँ। मैं रोजाना सुबह सुबह ताज़ा फूल बाजार लेकर जाती हूँ और इनके खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर बेचती हूँ। मेरे घर के सहन में हर वक्त
یہ رنگ برنگے پھول اگتے رہتے ہیں۔ میرے والد تو کب کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اور میں گھر میں اکیلے ہی رہتی ہوں، جس کا فائدہ میرے پڑوس میں رہنے والے 2 ہندو لڑکے نہ جانے کب سے اٹھانے کو بےتاب تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنی عزت کو سنبھال رکھا تھا اور اسی انتظار میں تھی کہ کب مجھے ایک اچھا ہم سفر مل سکے اور میں اپنی زندگی ایک مرد کے سائے میں گزار سکوں۔ لیکن آج صبح صبح جب میں اپنے گھر سے نکلی تو راستہ بھی ویران تھا، کوئی بھی شخص مجھے نظر نہ آیا تو ان دونوں لڑکوں نے میری عزت پر حملہ کر دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر ایک ویران جگہ پر لے جانے لگے۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ چکی تھی اور مجھے ویران مکان کی جانب لے کر جا چکے تھے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ میری عظمت پامال کر دی جاتی، میری عزت کے محافظ بن کر یہ دونوں سپاہی وہاں پر چلے گئے۔ میرے لیے یہ کسی مسیحا سے کم نہیں تھے جنہوں نے آ کر میری عزت کو تار ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہ دونوں سپاہی ان دونوں ہندو لڑکوں کو بھی پکڑ کر لے آئے تھے۔ سلطان محترم کافی جلال میں آ چکے تھے۔ فوراً حکم دیا کہ اس لڑکی کو محل میں لے جایا جائے۔ کنیزیں وہاں پر آ چکی تھی، اس لڑکی کو محل میں لے گئے۔ جبکہ دونوں بدبختوں کو وہاں پر لائے جانے کے بعد سلطان محترم وہاں پر گئے تھے۔ جیسے ہی ان دونوں ہندوؤں لڑکوں کو دیکھا تو اگلے ہی پل خود آگے بڑھ کر زوردار تماچا ان کے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگی کہ خدا کی پکڑ ہو تم دونوں پر، تم لوگوں کی بوٹیا میں اپنے کتوں کو بھی ڈالنا پسند نہ کرو۔ ایک تنہا لڑکی اگر رزق کمانے کی خاطر گھر سے نکلتی ہے تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح صرف اس کی عزت پامال کرنے کے بجائے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ لیکن تم نے یہ بتا دیا کہ تمہارے مذہب کوئی بھی ہو، لیکن تم انسانیت کے درجے سے انتہائی گرے ہوئے ہو۔ سلطان نے فوراً یہ حکم صدر کر دیا کہ ان دونوں کو سرعام پھانسی دی جائے۔ سبھی لوگ اچانک سے ڈنکی بجانے پر اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور صبح صبح ان دونوں ہندوؤں کی پھانسی دیکھنے کے لیے وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ جب ان دونوں ہندوؤں کو دیکھا گیا تو یہ بات بھی پھیلنے لگی کہ یہ دونوں ہندو کتنی مسلمان لڑکیوں کی عزت کو پامال کر چکے ہیں اور آج سے پہلے کتنی ہی بہن بیٹیوں کو چھیڑتے دیکھا گیا ہے۔ لیکن وہ اس وجہ سے شکایت لے کر سلطان محترم کے پاس نہ آ سکے کیونکہ ان کا باپ بڑا ہی سخت انسان ہے۔ سلطان محترم تو سلطانوں کے سلطان تھے۔ انتہائی جلال میں سلطان محترم اپنی عقیدت میں ان دونوں کو وہاں تک لائے تھے جہاں پر پھانسی کا تختہ موجود تھا۔ سلطان محترم بہت کم ہی غصے میں ہوا کرتے تھے۔ کہنے لگے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے ان دونوں کو واصل جہنم ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر سلطان محترم کو جاتے ہوئے دیکھ کر آس پاس کے لوگ بھی اپنے گھروں سے سارے کام چھوڑ کر اس میدان میں جمع ہونے لگے جہاں پر ان دونوں ہندوؤں کو پھانسی دی جانی تھی۔ وہ کسی مائی بے آپ کی طرح تڑپ رہے تھے، خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، لیکن اب ان کا چھوٹ پانا ناممکن تھا۔ ان دونوں کو گھسیٹ کر پھانسی کے تختے پر لایا جا چکا تھا، لیکن اسی وقت اس ہندو پنڈت کو نہ جانے کس نے خبر کر دی تھی جو یہاں پر آ چکا تھا۔ وہ دیکھنے میں بڑا ہی خوفناک دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری کالی تھی اور سیاہ ہلکے اس قدر گہرے ہو چکے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ اس نے سیاہ رنگ لگا کر اپنی آنکھوں کو مزید خوفناک کر رکھا ہوا ہے۔ سلطان محترم سے انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ سلطان محترم بہتر ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو یہاں سے باعزت طریقے سے جانے دیا جائے۔ جس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ صحیح سلامت ہے، اس کی عزت پر آنچ نہیں آئی۔ بر وقت آپ کی سپاہیوں نے پہنچ کر معاملے کو روک لیا تو پھر میرے بیٹوں کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سلطان محترم پیش میں آ کر کہنے لگے کہ تم مجھے میرے اصول مت سکھاؤ، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ آج اگر اس جیسے گناہگار کو صرف اس شرط پر چھوڑ دیا گیا کہ کون سا اس نے کسی کی عزت پامال کی ہے بلکہ پامال کرتے کرتے رک گیا، تو کل کو کئی لوگ سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیں گے اور ایسے ہی کلم کلا مدعا پیش کر کے بری الزام ہونا چاہیں گے۔ اسی وقت سلطان محترم نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ جیسے ہی اس پنڈت نے اشارہ دیکھا تو اگلے ہی پل انتہائی غضبناک لہجے میں سلطان محترم سے کہنے لگا کہ خبردار جو میرے بیٹوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا ورنہ پوری سلطنت کو بندر بنا دوں گا۔ سلطان محترم، آپ کی یہ سلطنت بندروں کی سلطنت سے مشہور ہو جائے گی۔ آپ کی سلطنت کا ایک ایک شخص بندر میں تبدیل کر دینا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس پنڈت کی گرفتار الفاظ اور اس کا مستقیم لہجہ سن کر ایک پل کو سلطان محترم کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے
آخر یہ شخص کہنا کیا چاہتا تھا؟ سلطان محترم نے اس کی اس گستاخی پر صرف اتنا کہا تھا کہ پنڈت تمہارا تعلق ہندو مت سے ہے، اور میں ابھی تک صرف اسی لیے ہی تمہاری یہ گستاخیاں برداشت کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کل کو تمہاری کتابوں میں یہ لکھ کر مشہور کر دیا جائے کہ صرف بلند آواز کرنے پر ہی مسلمانوں کے ایک سلطان نے ایک ہندو کا سر قلم کرنے کی سزا سنا دی۔ بہتر ہے کہ دن دیاڑے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ تمہارے بیٹے گناہ کے ارتکاب کئی مرتبہ کر چکے ہیں اور اب ان کو پھانسی دینا میرا حکم ہے۔ تبھی سپاہی آگے بڑھے اور اپنی تلواریں نکال چکے تھے۔ 4 سپاہیوں نے اس پنڈت کو اپنے آثار میں لے لیا تھا۔ 4 تلواریں اس پنڈت کی گردن کے آس پاس تھی۔ پنڈت وہیں پر بت بنا کھڑا تھا۔ جب تختے پر پھانسی کے لیے کھڑے دونوں ہندوؤں کی رسی کو کھینچ دیا گیا، ان کے چیخے چلانے اور تڑپنے کی آوازیں آتی رہی۔ وہ ہندو آنکھیں بند کر کے سب کچھ سنتا رہا، اور پھر چند لمحوں بعد وہ دونوں ہندو جہنم واصل ہو چکے تھے۔ وہ پنڈت آنکھیں کھول کر اپنے بچوں کی وجود کو دیکھنے لگا تو غصے سے چلا کر کہنے لگا، تم لوگ بہت پچھتاؤ گے، تم لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تم لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تم لوگ میرے ہاتھوں بندر بن کر ناچو گے۔ مگر سپاہی اس پنڈت کو گربان سے پکڑ کر گھسیٹ کر قید خانے میں لے جا چکے تھے۔ صبح صبح یہ بدتیزی بھی دیکھ کر سلطان محترم کافی سنجیدہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں ہندوؤں کو وہاں سے لے جایا گیا اور سلطان محترم واپس محل میں آ گئے۔ ان کی طبیعت تھوڑی بے چین سی لگ رہی تھی، اسی لیے آج دربار لگانے سے انکار کر دیا اور اپنے خوابگاہ میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ایک عجیب سی بے چینی ان کے دل میں محسوس ہونے لگی تھی۔ سلطان محترم یہ جاننے سے انکاری تھے کہ آخر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ ذہن میں بار بار یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ جب وہ ہندو پنڈت بڑے ہی خوفناک انداز میں کہہ رہا تھا کہ میں سب کو بندر بنا دوں گا، اس کے پاس ایسا علم تو ضرور تھا جو اس طرح کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بغیر علم رکھے ہوئے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال جب بے چینی بڑھنے لگی تو سلطان محترم جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئے۔ پہلے رب کے حضور سجدہ ریز رہے اور پھر قرآن پاک پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ کتنے ہی دیر قرآن پاک پڑھتے رہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر یہ سوچ کر مسکرا دیے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ جسے چاہے جس حال میں رکھے، جب چاہے کن فرما دے۔ یہ مٹی کا پتلا بھلا کس کام کے، سب کچھ تو بس ایک کن کا محتاج ہے۔ سلطان محترم یہ سوچ کر تھوڑا مطمئن ہو چکے تھے۔ پھر وزیر اور مشیروں کے ساتھ مل کر کچھ ترقیاتی کام پر بحث و مباحثہ کیا، لیکن اچانک جب اپنی نشست سے اٹھے تو سلطان محترم کو چکر سے آنے لگے۔ بائیں جانب کھڑا وزیر فوراً سلطان محترم کی طرف آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا سلطان محترم، آپ ٹھیک تو ہے؟ شاہی طبیب کو بلایا جائے۔ سلطان محترم کچھ ٹھیک محسوس نہیں کر رہے، مگر سلطان محترم نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ سلطان محترم اس بات سے انجان تھے کہ اگلی صبح کیسا رنگ لے کر سورج طلوع کرنے والی ہے۔ سلطان محترم نے کھانا کھایا اور پھر اپنے خوابگاہ میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح محل میں ایک عجیب ہی رنگ لے کر ابھری تھی۔ قید خانے سے آنے والی آوازوں نے لوگوں کو پریشان کر دیا تھا، خاص کر وہاں پر ڈیوٹی پر مامور سپاہی تو گھبرا ہی چکے تھے۔ اس وقت قید خانے کے دروازے پر 2 سپاہی مامور تھے جو کہ عجیب و غریب شور سے جاگ اٹھے تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ قید خانے کے دروازے پر پڑے سو رہے تھے۔ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی، کیونکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے سو جائے۔ ہڑبڑا کر دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے، کیونکہ قید خانے سے جس طرح کی آوازیں آ رہی تھی وہ صرف اور صرف خواب میں ہی ممکن تھا۔ تو انہوں نے دوڑتے دوڑتے جب قید خانے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئے تو جو منظر انہیں دکھائی دیا دیکھ کر ان کی چیخیں نکل چکی تھی۔ وہ دونوں سپاہی گھبرا چکے تھے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً پیچھے ہٹے۔ ایک سپاہی تو گھبرا کر زمین پر گر چکا تھا، جبکہ دوسرا گھبرا کر بھاگتا ہوا باقی سپاہیوں کے پاس آیا تھا۔ دربار لگ چکا تھا، لیکن ابھی تک سلطان محترم وہاں پر تشریف نہیں لائے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں کو اس قدر گھبرایا ہوا دیکھ کر باقی سپاہی تشویش کا اظہار کرنے لگے۔ دربار ان سپاہیوں سے پوچھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ بھائی تم اس قدر بوکھلائے کیوں دکھائی دیتے ہو؟ کہیں قید خانے سے کوئی قیدی بھاگ تو نہیں گیا؟ سب کا شک اس پنڈت پر تھا۔
کہ کہیں وہ पंडित रातों रात सबको चकमा देकर भाग न गया हो। मगर जो बात इन सिपाहियों ने बताई सुनकर तो वो दरबान और सिपाही भी घबरा चुके थे। फौरन कैद खाने की जानिब भागे। जब सबने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो वाकई इनकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही थी, क्योंकि इस वक्त कैद खाने में 17 कैदी मौजूद थे और 17 कैद खानों में इस वक्त बंदर मौजूद थे। कैद खाने में मौजूद जितनी भी सलाखें थी सबके पीछे बंदर लिपटे बैठे थे और खूब शोर मचा रहे थे। ये मंजर देखकर इनके होश उड़ चुके थे। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन था? फौरन आगे जाकर इस जेल को देखा गया जिसमें पंडित को कैद किया गया था, मगर वो पंडित जेल के अंदर ही आग जलाकर बैठा न जाने क्या कुछ पढ़ रहा था। हैरत की बात यह थी कि जेल के अंदर इसके पास पूजा का सारा सामान कहाँ से आ रहा था, वो आग कैसे जला सकता था और जलाकर अजीब से मंत्र पढ़ता चला जा रहा था। उन सिपाहियों को देखकर फलक शुगाफ के लगाने लगा और फिर कहने लगा कि मैंने कहा था ना, मेरे बच्चों को जिंदा छोड़ दो वरना पूरी सल्तनत को बंदर बना दूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ इस कैद खाने में मौजूद कैदियों को ही बंदर बनाया है, लेकिन बहुत जल्द सल्तनत बंदरों की सल्तनत से मशहूर हो जाएगी। जाओ जाकर अपने सुल्तान मोहतरम का हाल देखो, कहीं वो भी इतना कहकर पंडित हंसने लगा था। सिपाही का तो बस नहीं चला कि वो इस पंडित का मुंह ही नोच ले। सिपाही फौरन भागते हुए सुल्तान मोहतरम की ख्वाबगाह की जानिब आए थे। कितने ही देर दरवाजे पर दस्तक देते रहे मगर कोई आवाज सुनाई न दी। दरवाजे को वजीर ने धक्के मारकर पूरी कुव्वत से खोला तो दरवाजे के पट टूट चुके थे। दरवाजा खुल चुका था, लेकिन जो मंजर इन लोगों ने देखा सबकी चीखें बुलंद हो चुकी थी। 2 सिपाही तो बेहोश होकर गिर चुके थे, क्योंकि सुल्तान मोहतरम के बिस्तर पर एक बंदर बैठा था। बंदर को बैठा देखकर सुल्तान मोहतरम के सिपाही बेहोश हो चुके थे। वो दाढ़े मार मार कर रोने लगे। वजीर, मुशीर और बाकी सिपाही, मलका, कनीजे सभी वहां पर आ चुके थे। जो कुछ इस पंडित ने कल धमकी दी थी, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि सुल्तान मोहतरम के बिस्तर पर मौजूद बंदर खुद सुल्तान मोहतरम है। एक अजीब सा माहौल हो चुका था। इस बंदर को बिस्तर से उठाया गया। वो बेहद चिल्ला रहा था, शोर मचा रहा था। मलका अव्वल तो परेशान हो गई। सिपाहियों को हुक्म दिया कि सुल्तान मोहतरम को ढूंढ कर लाया जाए। कहाँ है वो? आखिरी मर्तबा सबने इन्हें अपनी ख्वाबगाह की जानिब भी जाते हुए देखा था, फिर वहां से कहाँ जा सकते थे? महल में ढूंढ लिया गया मगर सुल्तान मोहतरम कहीं भी मौजूद नहीं थे। वो पंडित अभी भी मुसलसल कैद खाने में बैठे मंत्र पढ़ रहा था। कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे को मार कर अच्छा नहीं किया, मेरे दोनों बेटों को कत्ल कर दिया। मैं अब तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग घबराए हुए थे कि सुल्तान मोहतरम कहाँ चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद इन्होंने दूर जंगल से एक घुड़सवार आता हुआ दिखाई दिया। जब नजदीक पहुंचा और अपने चेहरे से निकाब हटाया तो सिपाहियों की तो जान में गोया जान लौट आई, क्योंकि ये तो खुद सुल्तान मोहतरम थे। मगर हैरत की बात तो ये थी कि सुल्तान मोहतरम अचानक कहाँ चले गए थे। वजीर ने सवाल किया। दोनों वजीर सुल्तान मोहतरम के करीब खड़े थे। एक वजीर तो खामोश खड़ा था, जबकि दूसरा काफी फिक्रमंद दिखाई देता था। सब बार बार पूछने लगे कि आप कहाँ गए थे, आप ठीक तो है? मगर सुल्तान मोहतरम ने सबको नजरअंदाज किया और अपने कमरे में चले। फिर इस वजीर को अपने कमरे में बुलाया, जो खामोश एक जानिब को खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था। जैसे ही वो कमरे में गया तो कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाकी सभी तजस्सुस से देख रहे थे कि आखिर अंदर हो क्या रहा है और आगे होने क्या वाला है। कनीज़ें भी घबराई हुई थी। सल्तनत में भी ये बातें फैल चुकी थी। वो काफी परेशान दिखाई देते थे कि कहीं सचमुच अगली सुबह वो उठे तो वो भी बंदर न बन चुके हों। सुल्तान मोहतरम ने इस वजीर को अंदर बुलाया तो वो वजीर ही सवाल करने लगा कि आप कहाँ चले गए थे? जानते हैं कि कैद खाने में सभी कैदी बंदर बन चुके हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो पंडित आग जलाकर कैद खाने में बैठा है। सुल्तान मोहतरम तमाम तर बातों को सुनते रहे और फिर जो बात गोशा गुजार की, वजीर की तो आंखें हैरत से पटी की पटी रह गई थी। सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि मैं सारी रात बेचैनी से सो न सका। बार बार बेचैनी मेरा दिल घबराने पर मजबूर कर रही थी। जी चाहता था कि कहीं दूर तन्हाई में चला जाऊं और वहां पर अपने रब की इबादत करूं। जैसे फजर का वक्त हुआ तो मैं सब कुछ छोड़कर घोड़े पर बैठा और खामोशी से जंगल की जानिब चला गया। परिंदों की चहचहाहट मुझे सुकून दे रही थी। मैं वहीं एक जानिब दरख्त के साये के नीचे बैठकर अपने रब की हम्दो सना बयान करने लगा।
کہ تبھی مجھے ایک جانب سے ایک سواری آتے ہوئے دکھائی دی۔ میں وہیں درخت کی اوٹ میں بیٹھا تھا۔ وہ لوگ مجھے دیکھ نہیں پائے تھے کہ جب میں نے جو چیزیں دیکھی میں اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا۔ میرے قید خانے کی ساری قیدیوں کو یرغمال بنا کر ایک جانب کو جنگل میں لے جایا جا رہا تھا۔ میں چپ کر وہاں سارے منظر دیکھتا رہا۔ جس مقام پر وہ ان قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے، جنگل میں سخت خارکار جھاڑیوں کے پیچھے زمین میں ایک سرنگ موجود ہے، جس میں ان لوگوں نے میرے محل کے سارے قیدیوں کو بند کر دیا اور پھر سواری لے کر واپس محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ میں اپنے رب کی ذات کا جس قدر شکر ادا کرتا کم تھا، کیونکہ اگر میں یہاں پر نہ آتا تو شاید یہ معاملہ کبھی نہ ہو سکتا۔ وزیر گھبرا چکا تھا، کہنے لگا کہ اس کا مطلب وہ پنڈت ڈونگی ہے، وہ جیل میں رہ کر یہ سب کچھ صرف اور صرف آپ کو اور ہمیں ڈرانے کے لیے کر رہا ہے کہ وہ سب لوگوں کو بندر بنا دے گا۔ لیکن کون ہے ایسا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے؟ سلطان محترم کہنے لگے کہ اس کا چہرہ بھی میں دیکھ چکا ہوں، جو اس پنڈت کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ سلطان محترم کچھ دیر کمرے میں موجود رہے، پھر باہر آئے اور اپنے دوسرے وزیر مقرر کو اپنے پاس بلایا۔ وہ تھوڑا گھبرایا ہوا تھا، بار بار سوال کرنے لگا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ لیکن پھر سلطان محترم نے جو چیز اس کے سامنے کی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں گویا وہیں پر پھر چکی تھی۔ سلطان محترم کے ہاتھ میں ایک لاکٹ تھا جو اس کے سامنے لہرا چکے تھے۔ اس لاکٹ کو وہ بخوبی جانتا تھا۔ سپاہی کو حکم دینے کی دیر تھی کہ سبھی سپاہی تلوار نکال کر اس وزیر کو گھیر چکے تھے، جسے سلطان محترم کا وزیر بنے ہوئے صرف 2 ہی ماہ ہوئے تھے۔ وہ گھبرا گیا، کہنے لگا، سلطان محترم یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ جان کی امان ہو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے معاف کر دیجئے۔ مگر سلطان محترم اگلے ہی پل کافی سختی سے اس کی جانب دیکھ کر کہنے لگے کہ تم نے سلطان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو میرا خدا ہے جو مجھے کبھی گرنے نہیں دیتا، مگر تم انسانی شکل میں چھپے ہوئے بھیڑیے ہو، منافق ہو۔ فوراً اس وزیر سے کہا گیا کہ جا کر سارے قیدیوں کو لایا جائے جہاں پر ان کو چھپایا ہے۔ یہ وزیر ہی تھا جو پنڈت سے ملا ہوا تھا، اور اس سے مل کر اس نے یہ ساری کارستانی کی۔ سارے قیدیوں کو واپس آزاد کر کے لایا گیا اور سارے بندروں کو قید خانوں سے نکال کر قید خانے میں دوبارہ سے قیدیوں کو بند کر دیا گیا۔ سلطان محترم اس پنڈت کے پاس آئے تھے جو گھبرایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ جب رات کے وقت اس پنڈت کو دیکھنے کی خاطر یہ وزیر آیا تھا، اس پنڈت نے اسی وقت وزیر کو لالچ دیا تھا کہ میرے پاس بہت علم ہے اور منتر ہے، جن میں سے میں تمہیں ایک بتاؤں گا تو بہت جلدی تم سلطان کی آنکھوں کا تارا ہو جاؤ گے، لیکن بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا۔ سلطان محترم ڈر کر مجھے اس قید خانے سے آزاد کر دے، بدلے میں کثیر رقم دینے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لالچ میں آ کر وزیر نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ سلطان محترم نے وزیر کو قید خانے میں ڈال دیا اور ان سارے بندروں کو اس قید خانے میں قید کر دیا جس میں وزیر کو رکھا گیا تھا، جبکہ اس پنڈت کی اس گستاخی پر اسے سرے عام کوڑے مار کر پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ مگر پھانسی دینے سے پہلے اسے سلطان محترم نے سوال ضرور کیا تھا کہ تم نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اگر تم خوددار باپ ہوتے تو اپنے بیٹوں کی اس گناہ پر ضمانت دے سکتے تھے۔ اگر تمہارے بیٹے واقعی باز آ جاتے تو شاید میں ان کی جان بخشی بھی کر دیتا، لیکن یہ تم تھے جس نے اکڑ کر نہ صرف حاکم وقت کی توہین کی بلکہ اپنے بیٹوں کو بھی بگاڑنے میں سراسر تمہارا ہی ہاتھ تھا۔ تم جیسے ہی والدین ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور پھر بجائے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے ان کو جو برا کہے ان کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، یہاں تک کہ حاکم وقت کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ مگر صد افسوس کہ تم اور تمہاری اولاد دونوں ہی خسارے میں ہے۔ سلطان محترم کے حکم سے اس پنڈت کو بھی پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو وہ یوں ہی چکمہ دے کر لوٹ چکا تھا، کتنے ہی لوگوں کو قتل بھی کر چکا تھا، اور ان کی جگہ بھیڑ بکری کتا بلی کچھ بھی رکھ کر کہتا کہ میں نے اسے جانور میں تبدیل کر دیا۔ سلطان محترم کے ایک مرتبہ پھر انصاف پر سبھی لوگ سلطان زندہ باد کے نعرے لگانے لگے اور ان کے حق میں دعائیں کرنے لگے کہ خدا ہمارے سروں پر سلطان محترم کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔